بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو بلے کے انتخابی نشان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف میدان میں اتری تھی۔ ان انتخابات کے نتیجے میں اس جماعت نے صوبہ خیبر پختونخوا میں ریکارڈ تیسری بار اپنی حکومت قائم کی، جبکہ قومی اسمبلی میں یہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ تاہم تحریک انصاف کا یہ الزام رہا ہے کہ گزشتہ عام انتخابات میں بدترین دھاندلی کے ذریعے اس کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران نہ صرف اس جماعت کے سربراہ عمران خان کو مختلف کیسز میں سزائیں سنائی گئیں، بلکہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے بھی خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ ایک سال کے دوران 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر بڑا احتجاج کیا گیا۔ تحریک انصاف کا الزام ہے کہ اس موقع پر حکومت کی جانب سے کیے گئے کریک ڈاؤن کے دوران متعدد کارکنان کی ہلاکت ہوئی، تاہم حکومت اس کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کرتی ہے کہ اس موقع پر نہ تو کوئی گولی چلی اور نہ ہی کوئی ہلاکت ہوئی۔ اس دوران پی ٹی آئی کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، وہیں حکومت سے مذاکرات کا سلسلہ بھی چلا، مگر دوستو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران یہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں کہ تحریک انصاف میں اختلافات میں شدت آئی ہے، مگر یہ باتیں کرنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ پارٹی میں اختلافات وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس عام عوام اپنے نمائندوں کا احتساب کرتے ہیں اور اپنے ووٹ کا حساب مانگتے ہیں۔ پاکستان ایک ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے اور اب لوگوں کو آواز مل چکی ہے، جو عمران خان کا خواب تھا۔ عمران خان کا خواب یہی تھا کہ لوگ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اب لوگ ظلم نہیں سہتے، اپنے حق اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے بدلہ لینے کا سوچ لیا تو پھر ہمارے مخالفین برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن نفرتیں بڑھنے کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ حکمرانوں سے مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے نفرتیں بڑھائیں تو اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ فوج اور عوام میں فاصلہ مینڈیٹ چور حکومت بڑھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے، ہمارے ٹیکس سے لیا گیا ہتھیار اگر ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگا تو پھر ہتھیار ہمارے پاس بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ میں سپہ سالار کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے صوبے میں تخریب کاری ہے اور کوئی بھی فوج عوام کی حمایت کے بغیر یہ تخریب کاری کی جنگ جیت ہی نہیں سکتی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس مینڈیٹ چور حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں اور اس ملک اور عوام کے لیے کام کریں۔ دوستو جتنے کیسز یہ بنا رہے تھے یا بنا چکے ہیں یا بنانے والے ہیں، کیسز بنانے والوں نے یہ حربہ آزما کر دیکھ لیا، لیکن عوام کے دلوں سے وہ عمران خان کی محبت نہیں نکال سکے۔ پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ عمران خان نے کہا تھا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کی قربانیوں کا برملا اعتراف کرتے ہیں، لیکن فوج اور عوام کے درمیان خلیج نہیں بڑھنی چاہیے۔ آج ملک بھر میں عوام احتجاج کر رہے ہیں، یہ محب وطن ہیں، ان کی آواز کو سنا جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اداروں سے ہمارا ٹکراؤ ہو، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں۔ اس بار عمران خان جب بھی کال دیں گے پہلے سے زیادہ تعداد میں حاضر ہوں گے، اور اس بار ہم گولیوں کی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ ایسا دوستو پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، ہم ان اداروں کو اپنا مانتے ہیں۔ آپ کے اور عوام کے درمیان فاصلے ہیں جو ملک کے لیے بھی خطرناک ہیں اور آپ کے لیے بھی۔ پاکستان میں دوستو متنازع انتخابات کی ایک تاریخ رہی ہے، مگر 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد مبینہ دھاندلی سے متعلق الزامات اور اس پر
تحریک انصاف کی جانب سے آنے والے رد عمل سے بننے والی صورتحال کو ادارے اچھی طرح سنبھال نہیں پائے۔ ماضی میں متعدد کیسز میں نواز شریف اور آصف علی زرداری بھی جیل گئے، مگر وہ اس انداز سے عوام کو متحرک نہ کر سکے جیسے عمران خان نے کیا۔ لیکن دوستو، ان احتجاج کے باوجود بظاہر پی ٹی آئی گزشتہ ایک سال کے دوران وہ نتائج حاصل نہیں کر سکی جو وہ چاہتی تھی۔ یہ بھی ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ مطلب اس احتجاج اور کوششوں کے نتیجے میں نہ تو عمران خان کو رہائی مل سکی اور نہ ہی کوئی دوسری کوششیں کامیاب ہو سکی۔ عمران خان کو رہائی کی پیشکش تو کی گئی تھی، مگر دوستو انہوں نے یہ آفر مسترد کر دی تھی کیونکہ انہیں جیل سے نکالنے کا عمل اس انداز میں کیا جا رہا تھا کہ جس سے عوام کو ڈیل طے کرنے کا توثر ملے، اور اسی وجہ سے عمران خان نے اپنی ایسی رہائی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ عام انتخابات کے بعد دوستو تحریک انصاف لگ بھگ اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں یہ 8 فروری 2024 کو کھڑی تھی۔ تاہم یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی بدستور پاپولر جماعت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید پاپولر ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان عوام میں اسی طرح مضبوط ہے جس طرح پہلے تھے، اور آنے والے دنوں میں مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی جماعت کا سوشل میڈیا پر بدستور کافی کنٹرول ہے، جسے ایکس اور انٹرنیٹ پر پابندیاں عائد کر کے بھی دوستو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اور دوسری بات، جو عمران خان پر جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں وہ ماضی میں حکمرانوں پر سنگین بدعنوانی کے مقدمات سے بہت مختلف ہیں، اور ان میں بدعنوانی سے زیادہ اخلاقی پہلو پر بات ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے خلاف مقدمات کو بدعنوانی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان میں کوئی اربوں روپے کی ڈیل جیسے مقدمات شامل نہیں ہیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات دوستو یہ ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہیں، نہ وہ شکل دکھا سکتے ہیں نہ نام لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہر خبر نامے میں وہ پہلے نمبر پر ہوتے ہیں، اور میرے بھی اس خبر نامے پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ بھی پاکستان اور عمران خان کی ثابت قدمی ہے کہ جیل میں عمران خان نے 1.5 سال سے زیادہ کا وقت گزار لیا ہے، اور وہ بظاہر ڈیل پر بھی تیار نظر نہیں آ رہے۔ اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ماضی میں انتخابی دھاندلی پر نواز شریف اور بے نظیر احتجاج کرتے تھے، مگر پھر کچھ وقت کے بعد وہ ڈیل کر کے خاموش ہو جاتے تھے، جبکہ اس بار کافی عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جس پارٹی کو انتخابات میں یوں باہر کر دیا گیا ہو، پھر اس نے مڑ کر اس طرح مزاحمت کی ہو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ ایسی آپ کو مثال کہیں نہیں ملے گی۔ عمران خان کی ایک بڑی کامیابی تو دوستو یہی ہے کہ عسکری اداروں کو ملک کے اندر ہی ایک بہت بڑا چیلنج ملا ہوا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دوستو بھارتی میڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا حسب روایت جعفر ایکسپریس پر حملے سے متعلق سفید جھوٹ اور بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف ہیں۔ بلوچستان میں حملے کے بعد پاکستان دشمن عناصر بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلانے میں بھارت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور ان میں پاکستان تحریک انصاف پیش ہے۔ تخریب کاری کے اس افسوسناک واقعے کے بعد بھارتی میڈیا آپے سے باہر ہو گیا، کیونکہ بغیر تصدیق کے معلومات پھیلانا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ ہے، جس کے ساتھ ساتھ ملک دشمن عناصر بھی اپنی سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر بھارتی میڈیا کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک جانب جہاں بھارتی سوشل میڈیا بدنام زمانہ ایجنسی را اور عالمی سطح پر کالعدم تنظیم BLA کے پیغامات سوشل میڈیا پر پھیلانے میں مصروف ہیں، وہیں مخصوص سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بھرپور طریقے سے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی خبر سب سے پہلے BLA کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بریک کی گئی، جسے بھارتی اکاؤنٹس نے فوری طور پر پھیلا دیا۔
بھارتی ٹی وی چینلز حسب روایت AI انٹیلیجنس یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ویڈیوز، پرانی ویڈیوز اور تصاویر کا سہارا لے کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور سیم اسی طرح پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی جعلی ویڈیو بھارتی اور PTI سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کی گئی، جو 2022 کی ایک فلم کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے اس بے بنیاد پروپیگنڈے میں بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں اور ان کا بھرپور طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ریسکیو آپریشن میں مصروف افواج پاکستان کے خلاف بھی زہر اگل رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا اس سلسلے میں دوستوں کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کی خبر کل عدم تنظیم BLA کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بریک ہوئی، جسے PTI اور بھارتی اکاؤنٹس نے پھیلا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے دوستوں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس کی عبارت BLA اور را کے اعلی کار لکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ اکاؤنٹس طاغوتی قوتیں غیر ملکی اکاؤنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو کر ملک کے ہی خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے اپنے ہی ملک کی منفی تصویر کشی کر رہے ہیں، اور دوستوں مجھے 100% یقین ہے کہ عمران خان کو یہ بات کبھی پسند نہیں آئے گی، اور آخر کار ان کو پھر ایک بیان ہی دینا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جعفر ایکسپریس پر تخریب کاروں کے حملوں کو سیکیورٹی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انٹیلیجنس چیف آف آرمی سٹاف اور تمام ہیڈز آئیں اور پارلیمنٹ کو بتائیں کہ 2 صوبوں میں سیکیورٹی فیلئر کی کیا وجہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس واقعہ کو سیکیورٹی فیلئر قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان کیمرہ سیشن کا ہم پارلیمنٹ میں مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ کہ سیکیورٹی فیلئر ہے، اس حادثے پر پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن بلانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ فوج ہمیں بتائے کہ جو تخریب کاری ہو رہی ہے اسے کیسے کنٹرول کیا اور کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر 70 سے 80 تخریب کاروں نے حملہ کیا، ٹرین میں سرکاری اہلکار بھی موجود تھے۔ بہت سارے بچوں اور خواتین کو تخریب کاروں نے ڈھال بنایا ہوا ہے۔ آپریشن بہت احتیاط سے کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تخریب کاروں کا مین ہینڈلر افغانستان میں ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ سخت ترین ایکشن لیا جائے۔ بلوچستان کا زیادہ تر ایریا B کیٹیگری ہے، جس میں لیویز ہیں۔ لیویز زیادہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، ان کا بجٹ بھی کم ہوتا ہے۔ تخریب کاروں کے خلاف سخت ایکشن کے سوا اب دوستوں کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے سخت جواب دیا ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم دھمکیوں میں آ کر مذاکرات نہیں کریں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی دوستوں اس سے پہلے بیان دیا تھا کہ ایران کسی قسم کے دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا۔ ان کا یہ بیان ٹرمپ کے اس انکشاف کے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کو مذاکرات کے لیے ایک خط بھیجا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی بحال کر دی ہے، جس کا مقصد ایران کو عالمی معیشت سے الگ کرنا اور اس کی تیل کی برآمدات کو 0 کے قریب پہنچانا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران سے نمٹنے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو فوجی کارروائی یا پھر نیا جوہری معاہدہ۔ ایران دوستوں عرصے سے جوہری ہتھیار بنانے کے الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے، لیکن بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAER کے مطابق ایران 60% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے، جو 90% کے بالکل قریب ہے جس سطح پر ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اس بار بھی دوستوں مودی سرکار کی ناقص کارکردگی کے باعث بھارت سب پر بربادی لے گیا۔
2024 میں 20 آلودہ ترین شہروں میں سے 13 بھارتی شہر ہیں جہاں فضائی معیار نہایت ہی نیچے درجے کا ہے۔ سوئس ایئر کوالٹی ٹیکنالوجی کمپنی AQ ایئر کی ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ 2024 میں دنیا کے آلودہ ترین ممالک کی فہرست میں دوستو بھارت 5ویں نمبر پر ہیں۔ دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں افریقی ملک چاڈ پہلے اور بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر ہیں، جس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے، پھر کانگو اور پھر بھارت کا نمبر آتا ہے، لیکن بھارت کے شہر زیادہ شامل ہیں۔ اس میں پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوستو رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عبادت گزاروں کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ سحر اور افطار میں خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے خصوصی نظام واضح کیا گیا ہے۔ افطار کے بعد جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی چھتوں اور صحنوں میں نمازیوں کی تعداد 1 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔